میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ امیدوار برائے ممبر قومی اسمبلی NA 57 بیرسٹر دانیال تنویر خان چودھری اور امیدوار برائے ممبر صوبائی اسمبلی PP 19 حاجی پرویز خان کے اعزاز میں چودھری ولایت خان کالونی سکیم 3 میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ رہنماؤں کے جلسہ پہنچنے پر فقید المثال استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، گھوڑوں کے رقص نے سماں باندھ دیا۔ جلسے کی سرپرستی بانی و چیئرمین تحریک صوبہ پوٹھوہار ملک امریز حیدر اور ان کی ٹیم چودھری عبدالشکور، شبیر عباسی، سردار ارشد، ملک بلاول، نومی بٹ، محسن شاہ، راجہ شوکت، چودھری زاہد حسین، چودھری قدیر، عمر حنیف، ملک عاطف، خورشید خان نے جلسہ منعقد کیا۔ چودھری دانیال تنویر، حاجی پرویز خان، ملک جہانگیر خان، سابق MPA ملک یاسر رضا، ملک پرویز اختر، چودھری چنگیز خان نے خصوصی خطاب کیا۔ اس موقع پر مقررین نے ملک و قوم کو درپیش مسائل پر کھل کر بات کی۔ اہلیان چودھری ولایت خان کالونی نے یک زبان ہو کر چودھری دانیال تنویر اور حاجی پرویز خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ آخر میں میزبان جلسہ ملک امریز حیدر نے اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ مہمانان گرامی اور شرکائے جلسہ اور تمام اہلیان چودھری ولایت کالونی کا جلسے کی کامیابی پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے YouTube چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اگر مضبوط حکومت ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا اور پاکستان کی معاشی پالیسی، اقتصادی پالیسی، فارن پالیسی مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، نواز شریف ایک سوچ کا نام ہے، ایک ولولے کا نام ہے، ایک تاریخ کا نام ہے، ایک جرت کا نام ہے، ایک تعمیر کا نام ہے۔ نواز شریف نے اس ملک کو ڈیلیور کیا۔ نواز شریف کے اگر کام پاکستان سے نکال دیے جائے تو پیچھے زیرو بچتا ہے۔ آپ 4 سالہ دور میں جو پچھلی حکومت تھی PTI کے ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ 4 سال میں انہوں نے پاکستان میں کوئی ایک بھی میگا پروجیکٹ کیا ہے؟ وہ کوئی آپ کو مثال نہیں دے سکتے۔ میں نے اگر آج اس مقام پہ کھڑا ہوں تو اس میں بڑی محنت ہے میری والدہ کی بھی، والد صاحب کی تو ہوتی ہے، اور میں نے کوشش کی پوری زندگی کہ ایک جو لائن ڈرا کی گئی ہے اس کو میں کبھی کراس نہ کروں، کیونکہ آج آپ لوگوں کے پاس جب میں کھڑا ہوں تو میں یہ کہانی تب سے شروع کر سکتا ہوں جب ہماری دیوار کے ساتھ کرکٹ پچ بنی ہوتی تھی، اور یہاں بہت زیادہ نوجوان بھائی میرے جو یہاں کھڑے ہیں وہ اس پچ میں کرکٹ کھیلتے تھے اور میں بھی کھیلتا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر کا حصہ، بعد میں ہم نے وہ دیوار چڑھائی، اور یہاں ان تمام لوگوں کے جو گھر ہیں
میں نے ساتھ آہستہ آہستہ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھے اپنے گلی سے یا چھت سے. ہمیں زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے ہم خالی اپنی پچھلی گلی میں جا سکتے تھے. لیکن میں نے ایک ایک گھر خود دیکھا، کیونکہ نماز میں قاری صاحب کے پاس پڑھتے تھے ہم، تو یہاں ایک ایک گھر میں نے خود بنتے ہوئے دیکھا. میں آپ جتنے بھی یہاں لوگ ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی پینٹ لینے جاتے ہیں تو آپ 10 دفعہ پوچھتے ہیں کہ یہ پینٹ کیسا ہے، یہ پینٹ رکے گا، یہ پینٹ کام کرے گا، بارشیں گزارے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ اگلے سیزن میں ختم ہو جائے یا رنگ اڑ جائے. اسی طرح آپ کوئی اور چیز لینے جاتے ہیں، ہمارے گھر والے کوئی صرف لینے جاتے ہیں تو 40 دفعہ چیک کرتے ہیں کہ یہ صرف آیا تو نیا ہے، سستا ہے، لیکن ہے ٹھیک یا نہیں، رنگ تو نہیں اتارے گا، یہ برانڈ ٹھیک ہے. اور پھر اس کی کوئی گواہی دیتا ہے تو آپ وہ برانڈ لیتے ہیں. جو میری گواہی ہے وہ آپ سب لوگ دے سکتے. میں یہاں آپ کے ساتھ اپنا پیار اور ایک خاندان کا جو رشتہ ہے اس کو جوڑنے آیا ہوں. میں نے راولپنڈی شہر میں لگ بھگ 1 لاکھ ووٹ لیا، اور 1 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود 1 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود میں نے وہ حلقہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. 1 لاکھ ووٹ لیا اور 1 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود میں نے وہ حلقہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. جب میں نے وہ حلقہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ آپ لوگ تھے، میرے اپنے گھر کے لوگ. میں نے اور حاجی صاحب نے، میں نے پچھلے کچھ دور میں، پچھلے عرصے میں 90-95 کروڑ روپے کے کام کرائے شہر کے علاقے میں. لیکن جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا اور ہم نے یہ ڈسکشن کی تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ تم 90 کروڑ کی جگہ 1 ارب کے بھی پیسے یا منصوبے لگا دو، لیکن جب اپنے لوگ جن سے تمہارے باپ، دادا، تایا، خاندان، چاچا، پوری برادری کا رشتہ ہے، وہ بیسک چیزوں سے محروم ہو تو کیا فائدہ. اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یہ بات کہ اگر میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا اس حلقے میں تو صرف آپ لوگوں کے لیے کیا. اس محلے کے مسئلے اور مسائل پتہ ہیں، کیونکہ ہمارے مسئلے مسائل آلموسٹ ایک ہی جیسے ہیں کہ جو لائن پانی کی آپ کے گھر آتی ہے وہی میرے گھر آتی ہے، جو ٹینکر آپ کے آتے ہیں وہی یہاں اور آتے ہیں، جن سپیڈ بریکروں سے اور روڈوں سے آپ گزر کے جاتے ہیں میں بھی اسی سے گزرتا ہوں. یہاں کوئی لال حویلی سے آیا اور کوئی میاں والی سے آیا، اور پچھلے 20 سال سے ان کے ڈبوں میں آپ ووٹیں ڈالتے رہے یا جو بھی ڈالتے رہے، لیکن ووٹیں ہو گئی. پچھلے 10 سال سے یا 12 سال سے اس علاقے کی ریپرزنٹیشن میں نے نہیں کی، ہمارے خاندان نے نہیں کی، ہماری جماعت نے نہیں کی. اس کی ریپرزنٹیشن اس علاقے کی یا عمران خان نے خود کی یا شیخ رشید نے کی. ان کا نہ جینا نہ مرنا اس علاقے کے ساتھ ہے. وہ سیاسی جنازے ادھر پڑھ سکتے ہیں، وہ سیاسی لوگوں کو ملنے آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جینا مرنا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ہمارے غم بھی سانجھے ہیں اور ہماری خوشیاں بھی سانجھی ہیں، کیونکہ آپ ہر کسی کے لیے ایک سیاسی کموڈٹی ہیں. کموڈٹی سمجھتے ہیں نا، ایک سیاسی، اور یہ سیاسی علاقہ ہے جس کی اتنی ووٹ نہیں، اس کی وجہ سے ادھر توجہ نہیں دی جاتی. وہ ان کی توجہ دی جاتی ہے ان علاقوں میں جہاں 30,000 15,000 20,000 ووٹ کاسٹ ہوتی ہے. ادھر بینروں کے لیے اور سیاسی تقریروں کے لیے آپ نے ہر کسی کو سنا. آپ نے بینروں اور سیاسی تقریروں کے لیے 9 مئی کے سے پہلے بھی سنا اور اس کے بعد بھی سنتے رہیں گے. لیکن جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے بیٹے کے ادھر آنے کی وجہ سے، آپ کے بھائی کے آنے کی وجہ سے، آپ کے بھتیجے کے آنے کی وجہ سے اس علاقے میں فلاح و بہبود کے کام سب سے پہلے ہوں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو کینٹ کے ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن کینٹ کا پانی نہیں آتا، وہ کینٹ کی پراپرٹی ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ کینٹ کے ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن گلیاں اور روڈیں جو ہیں وہ مینٹین ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرا آپ سے ایک وعدہ ہے
یا وہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو یا ہمارا پانی اور روڈیں ٹھیک ہوں گی۔ کوئی ہسپتال وہی نہیں ہے پورے علاقے میں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی کے علاقے کا گھر نہیں ہے۔ آج جب میں یہاں کھڑا ہوں تو میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں جس کا یہ علاقہ گھر ہے، اس کا جینا مرنا یہاں ہے۔ میرا اپنا بھی سیاسی جنازہ ادھر ہوگا اور میں خود بھی ادھر آپ کے ساتھ ہوں گا، اور انشاءاللہ جب میں اپنی کشتیاں جلا کے آیا ہوں راولپنڈی شہر میں، تو میں انشاءاللہ یہاں دن رات خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ہمیشہ ساروں کو کہتا ہوں کہ نہ میں نے کبھی زندگی میں 1 انچ 1 مرلہ 1 کنال بیچی اور نہ ہی میں نے کوئی کام کیا۔ میرا تعلق جو ہے تعلیم کے شعبے سے ہے اور اسی میں نے آگے کام کیا۔ میرا تعلق IT سیکٹر کے ساتھ ہے، اسی میں نے کام کیا اور روزگار بھی اپنا بنایا، اور انشاءاللہ جو کام میں خود کر سکتا ہوں تو اپنے آنے والے نوجوان ان بچوں کو بھی سکھا سکتا ہوں۔ اس علاقے میں ایک بھی آپ لوگوں کے لیے کہ ایک بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر نہیں ہے جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہنر سکھانے کے لیے جو گھر بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایک بھی ووکیشنل سینٹر نہیں ہے ان بچوں کے لیے جو نوکریوں میں جن کو نوکریاں نہیں مل رہی کہ وہ ہنر سیکھ لیں، وہ گرافک ڈیزائننگ ہو، وہ سافٹ ویئر ڈیزائننگ ہو، اور اگر انہوں نے اپنے کالجوں سے سیکھنا ہے تو کوئی سیکھتا نہیں کیونکہ اس کی 1 لاکھ روپیہ فیس ہے 4 مہینے کی۔ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے اس علاقے کے لوگوں سے کہ انشاءاللہ اس علاقے کا سب سے پہلا جو ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر آپ کے علاقے میں کھلے گا، اور وہ ووکیشنل سینٹر میں وہ لوگ پڑھیں گے جو اپنے منہ سے ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بول نہیں سکتے۔ یہ میرا آپ سے انشاءاللہ ایک اور وعدہ ہوگا کہ اس علاقے کا پہلا 200 بستروں کا جو ہسپتال ہے جو آپ سے کچھ منٹوں کی دوری میں ہوگا، جو بلڈنگ ہم نے دیکھی ہے اور ہم نے اس کی پروپوزل بھی بنا کے بھیجی ہے، انشاءاللہ یہاں اس علاقے کا پہلا ہسپتال ہوگا۔ وہ تمام 7-8 یوسیاں جو ہماری یہ اوپر کی ہیں انشاءاللہ وہ اور آپ استعمال کریں گے۔ آپ کے مسئلے اور مسائل جو ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہیں اور یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو بھی پتہ ہیں، اور آپ کو میں ایک چیز باور کراؤں، ایک چیز بتاؤں کہ جب میں یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے نوجوانوں سے جب میں ملتا ہوں تو ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نا امیدی میں نے دیکھی، اور وہ اس لیے دیکھی کہ ان کو یہاں جو بندہ آیا وہ گمراہ کرنے کے لیے آیا۔ جو بندہ آیا انشاءاللہ میں نے نہ کبھی منفی سیاست کی ہے، نہ میں نے کبھی منفی پروپیگنڈا کیا ہے، اور نہ ہی میں منفی سیاست کا حامل ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں جو اس علاقے میں جو منفی سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اس علاقے میں سیاست کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جو کمی کوتاہیاں رہ گئی، کیونکہ میں اس علاقے میں پہلے آیا نہیں، نکلا نہیں، انشاءاللہ جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ان کو میں پورا کروں گا، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ یہاں پولیس کا کون نمائندہ لگے گا اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے، یہاں کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ آپ کریں گے، اور لوکل باڈیز میں آپ کی نمائندگی کون کرے گا اس کا فیصلہ بھی آپ کریں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آج تک اس علاقے میں اور راولپنڈی شہر میں کوئی کام ہوا تو میاں نواز شریف کی جماعت نے کیا، بار بار کیا، وہ کارڈیالوجی ہو، یورولوجی ہو، میٹرو ہو، روڈز ہو، وہ میری جماعت نے کیا۔ میاں نواز شریف اس ملک کا 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ میں یہ مل کے آپ کی محنت سے یہ ہم سیٹ جیتیں گے اور اپنے قائد کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی جو ہمارے دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے کہ میری جو ٹیم ہے، آج میں نے اپنی آدھی انچ کی مسجد نہ میں نے کبھی اکیلی کھڑی کی، نہ میں اس کا حامل ہوں، آج میرے ساتھ پوری جماعت ہے، اور ہمیشہ میں نے یہ کوشش کی کہ جماعت کو ساتھ لے کے چلیں، کہ اگر راولپنڈی شہر میں 1 ارب کا کام ہوگا تو ہماری ان یوسیوں میں، ہمارے اس علاقے میں 1 ارب 10 کروڑ کا کام ہوگا۔ اگر وہاں ہسپتال بنیں گے تو یہاں بھی بنیں گے، اور ایکول فنڈ ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ 4 لائٹوں کے لیے 200 بندوں کی منتیں کریں
پھر اس کے اوپر ہم لال سرخ پیلی رنگ مارے، 20 نام لکھے اور افتتاح کریں لائٹوں کا، اسٹریٹ لائٹوں کا۔ میں نے 90 کروڑ روپے میں سے شاید 1-2 منصوبوں کا افتتاح کیا۔ یہ گیس اور گلی اور نالی کی انشاءاللہ میں افتتاح نہیں کروں گا، نہ ٹیوب ویل کے افتتاح کریں گے، یہ آپ کام کریں گے۔ ہم ان پیسوں سے اچھے منصوبے لے کے آئیں گے جن سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو، جس سے آپ کی بیٹیوں کا مستقبل بہتر ہو، آپ کی ماں بہنوں کے لیے کوئی منصوبہ ہو جن سے ان کی زندگیاں بہتر ہوں۔ میں آپ تمام لوگوں کو ایک بات کرنا چاہوں گا، حاجی پرویز صاحب، ان کا اس علاقے میری جماعت کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ انہوں نے شیخ رشید کی ضمانتیں اس وقت ضبط کروائی جب اس کی طوطی بولتی تھی، اور ان کے کردار کے اوپر ایک آنے کا دھبا نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے 1 روپے کے یہ روادار ہیں۔ پوری زندگی انہوں نے شرافت میں اپنی سیاست کی اور لوگوں کا کام کیا۔ ان کا اور میرا اس جماعت سے ٹکٹ کی وجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو جب ٹکٹ نہیں بھی ملا تو حاجی صاحب کا دفتر بند نہیں ہوا، وہ پچھلے 30 سال سے اسی طرح کھلا ہوا ہے اور لوگوں کے کام کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب اس علاقے میں آئے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بندہ آیا ہے جو آپ کے لوگوں کے مسئلے مسائل سنے گا بھی، حل بھی کرے گا۔ ہم آپ سے 5 منٹ دور ہمارا مرکزی دفتر ہوگا جھنڈے والا، اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہوگا، وہی دفتر تھا جہاں سے میرے والد صاحب نے اپنی سیاست شروع کی، اور انشاءاللہ میں بھی اپنی سیاست اسی دفتر میں کروں گا۔ حاجی صاحب بھی ادھر بیٹھیں گے، ہم اپنا ایک دفتر اپنے گھر کے سامنے بنا رہے ہیں کہ لوگوں کے ایشوز کے لیے، اور آپ کو نظر آئے گا کارپوریٹ کلچر کے دفتر ہوں گے جہاں نوجوان کے ایشوز حل ہوں، جہاں جائیں کو کسی کی عزت نفس میں کوئی 1 انچ کی کمی نہ ہو۔